بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام و ناظرین محترم، سوال کیا گیا ہے کہ نماز تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ سنت کتنی تعداد ہے؟ یہ 8 رکعت سنت ہے یا اس سے زیادہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد صحابہ کرام اور پھر ائمہ جو صالحین یا سلف صالحین انہوں نے جس طرح کام کیا اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر کے حصے میں جب آخری رمضان آیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنا تہجد کی نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر ادا کرنے لگے، تو وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ فجر کے قریب تک وہ کام سارا جو ہے وہ چلا گیا، اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جلدی جلدی گھروں کو گئے اور ہم نے جلدی جلدی اپنے خادموں سے کہا کہ کھانا تیار کریں اور سحری کی جائے، اور پھر ہم نے جب سحری کر لی اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر ایک دن چھوڑ کر تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور پھر تیسرے مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں نماز ادا کی۔ تو یہ 3 دن آپ نے نماز تراویح جو ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر آپ اس کے بعد نہ نکلے تو صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا انتظار کرتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نکل آتا تو ہو سکتا مجھے ڈر تھا کہیں آپ پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جاتی۔ تو نماز تراویح جو ہے یہ سنت ہے اور نفلی عبادت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس 3 راتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے وہ 8 رکعت پڑھائی تھی۔ اور پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 8 رکعات، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ 3 وتر پڑھتے تھے، اور جب صبح فجر کے اذان سے پہلے جو ہے وہ آپ وتر ادا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہیں اور اس سے پہلے جو آپ پڑھتے رہے وہ 8 رکعت ہی تھی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ لوگ جو ہیں اوزان متفرقون علیحدہ علیحدہ اپنی کوئی کسی امام کے پیچھے کوئی کسی قاری کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح چلتا رہا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے رہتے، کچھ ٹولیوں کی شکلوں میں جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور اس دور میں بھی اسی طرح اوزان متفرقون مختلف ٹولیوں میں اور مختلف جماعتیں جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور ان سے کہا لو اجتمعوا علی قارئ واحد، اگر یہ سارے لوگ ایک قاری پر جمع ہو جائیں اور پھر ایک قاری کے تحت نماز پڑھیں تو کتنا بہتر ہو جائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام نے اس بات کا مشورہ دیا کہ یہ بات ٹھیک لگتی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجامعہم علی ابی بن کعب و تمیم الداری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ابی بن کعب اور تمیم الداری دونوں قاریوں کے سپرد کر دیا کہ تم لوگ جو ہے ان لوگوں کو پڑھاؤ گے۔ اور پھر موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو حکم دیا تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان سے یہی کہا تھا کہ ان کو تم نے 8 رکعت ہی پڑھانی ہے، اور انہوں نے اسی طرح 8 رکعت ہی پڑھائیں۔ اور جو حدیث آتی ہے کہ جس میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، وہ پڑھی جانے والی حدیث جو ہے وہ اس میں ضعف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ جس میں آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو 8 رکعت ہی پڑھانی ہے
وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور پھر صحیح ابن خزیمہ کی بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائیں اور 8 رکعت پڑھائیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب تمام علماء کرام کا، دیوبندی علماء کرام ہوں، احناف ہوں، دوسرے جتنے بھی اہل حدیث ہوں، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہی ہیں، اور اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے سنت سے باہر کیوں جانا ہے؟ جب سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ہے تو ہمیں سنت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔